اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک آدھ روز میں اسلامی مہینوں میں سے ایک انتہائی مبارک مہینہ ذو الحج، جس سے پہلے بھی ایک محترم اور مبارک اور قابل احترام مہینوں میں سے ایک مہینہ گزر رہا ہے اور اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے تقریباً، اور اس کے بعد بھی ایک اور مہینہ جو اسی طرح قابل احترام ہے وہ آنے والا ہے۔ لیکن ان تینوں مہینوں میں سے بنیادی احترام کا جو سبب ہے وہ ذو الحج کا مہینہ ہے، اور جب بھی حج کا ذہن میں تصور آتا ہے تو دو تین شخصیات اور ہستیاں فوری طور پر مسلمانوں کے ذہن میں تازہ ہو جاتی ہیں، اور حقیقت میں تازہ ہونا بھی چاہیے، ان کا یہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی بڑی فضیلت اور عظمت عطا کر رکھی ہے کہ ان کا ذکر کرنا اور ان کے ذکر کے ذریعے سے اپنے ایمان کو تازہ کرنا، اس کا جائزہ لے کر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا فیصلہ کرنا، یہ ہم میں سے ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور ان میں سب سے بڑی اور محترم شخصیت جد الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اور پھر ان کے مطیع اور فرمانبردار بیٹے جنہیں اللہ رب العزت نے ذبیح اللہ کا شرف عطا کیا جناب اسماعیل علیہ السلام، اور ان کی والدہ تمام تر خواتین کے لیے ایک عظیم الشان مثال جناب ہاجرہ یا ہاجر۔ یہ تینوں شخصیات ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں تفصیل سے پڑھنا بھی چاہیے، اور آج کی مختصر مجلس میں ان کا ذکر بھی ہوگا، اور ان کے مشن کا جو خلاصہ ہے وہ ہم تازہ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ زمین پر اللہ رب العزت کا سب سے پہلا گھر ہے۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ رب العزت کے حکم سے جناب جبریل زمین پر تشریف لائے اور مکہ کی اس سنگلاخ وادی میں اس مقام کا انتخاب کیا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا تھا، اور اس مقام پر جناب آدم علیہ السلام نے سب سے پہلا مرکز عبادت کا گھر وہ تعمیر فرمایا۔ پھر مختلف ادوار میں جو حادثات کا شکار ہوتے ہوتے کبھی مٹ گیا، کبھی آباد ہوا، بالآخر جناب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ رب العزت نے اسی خانہ اول اور خانہ کعبہ کی تعمیر دوبارہ سے رکھوائی، اور آج کی آیات میں اسی کا تذکرہ سب سے پہلے ہو رہا ہے کہ
کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے. اس تفصیل میں جانے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ بنیادیں کتنی گہری تھیں، کس پتھر پر رکھی گئیں، لیکن جو قابل ذکر بات ہے وہ یہ کہ انہی بنیادوں پر اللہ رب العزت کے حکم سے جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے خانہ کعبہ کی عمارت کو اٹھایا اور اس کی بنیادوں کو بلند کیا. اللہ کا گھر جو زمین پر تعمیر کیا گیا یہ وہ پہلا مرکز تھا، اور اس کے بعد دنیا میں لاکھوں کروڑوں قسم کی مسجدیں، وہ سب کے سب در حقیقت اسی کا پھیلاؤ اور اسی کی یاد تازہ کرنے اور اسی کے ساتھ ایک عقیدت، ایک عبادت، ایک محبت کو وابستہ رکھنے کا ذریعہ ہے. اور جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی پھر تو اللہ تعالیٰ نے کمال ہی کر دیا. اس سے پہلے باقاعدہ کسی جگہ کا انتخاب ہوتا تھا، کوئی کلیسا تعمیر کیا جاتا، کوئی معبد تعمیر کیا جاتا، کوئی عبادت خانہ تعمیر کیا جاتا، تو وہ ایک مخصوص جگہ ہوتی عبادت کے لیے. لیکن جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی عزت میں اور آپ کے احترام میں رسالت کا اور نبوت کا یہ عظیم الشان مقام لکھا گیا، تو پھر زمین کے چپے چپے کو اللہ رب العزت نے مسجد قرار دے دیا. اب صورتحال ایسی ہے کہ کوئی شخص زمین کے کسی بھی مقام پر، سمندر میں پانیوں کے اوپر، کشتیوں میں اور فضاؤں میں جہازوں کے اندر بیٹھ کر، صحراؤں میں اونٹوں پر بیٹھ کر، جنگلوں میں کسی بھی مقام پر ایک مصلی بچھا کے نماز پڑھتا ہے تو وہی مصلی مسجد کہلاتا ہے. قرآن مجید میں ایک اشارہ کیا گیا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب بھی تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو زینت کو اختیار کرو، یعنی جو لباس ہے وہ صاف ستھرا ہو، بدن پاک ہو، توجہ بالکل ٹھیک اور درست ہو، اور پھر اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف ایک اندازے کے مطابق ہی کہ ہم اس گھر کی طرف رخ کر رہے ہیں. تو جس نے اپنے گھر میں، کسی جنگل صحرا میں، کسی سمندر دریا میں نماز کے لیے نیت باندھی، در حقیقت اس نے ایک مسجد کی بنیاد رکھ دی اور خانہ کعبہ کے ساتھ اس کا ایک تعلق جڑ گیا. تو یہ پہلی ایک خوبصورت فضیلت ہے جو اللہ رب العزت نے امت مسلمہ اور مصطفیٰ علیہ السلام کی وساطت سے، ان کے وسیلے سے آپ کی امت کو عطا کی ہے. دوسری بات کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو پہلی دعا اللہ تعالیٰ سے کیا کی گئی؟ پہلی دعا یہ کی گئی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب، ہم نے یہ جو نیک کام اور اچھا کام کیا ہے، تیرے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے تیری عبادت کا مرکز بنایا ہے، تو اے ہمارے رب تو ہمارے اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. گویا کہ یہ دوسری تعلیم ہمیں دی جا رہی ہے کہ آپ جب بھی کوئی اچھا کام کریں، جب بھی وہ اچھا کام کسی بھی نوعیت کا اور کم ہو یا زیادہ، چھوٹا ہو یا بڑا، اس کے فوراً بعد اپنے اللہ سے بس یہ جملہ کہنا چاہیے کہ اے ہمارے رب، ہمارے اس اچھے کام کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. نماز کے بعد بھی یہی دعا، روزے کے بعد بھی یہی دعا، صدقے کی کچھ چیزیں تقسیم کرنے کے بعد بھی یہی دعا،
تلاوت قرآن کے بعد بھی یہی دعا، کسی بندے کے ساتھ احسان کرنے کے بعد بھی یہی دعا، کیونکہ مسلمان نہ کسی پتھر سے وابستہ ہے، نہ کسی درخت سے، اور نہ کسی انسان سے، وہ تو اللہ رب العزت سے وابستہ ہے۔ اس کی نظر میں وہی کام پسندیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے، اور اگر اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہو رہا تو چاہے اس کی مقدار اور اس کی قیمت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے ہر اچھے کام کے ساتھ فوراً یہ دعا کرنی چاہیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو ہی سب کچھ سنتا ہے اور تو ہی سب کچھ جانتا ہے، بس ہمارے اس اچھے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ تیسری دعا کہ جب بھی کوئی شخص ایک اچھا کام کرتا ہے تو وہ تو ہے ہی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور ہونا بھی یہی چاہیے، اس کی قبولیت کے لیے دعا جہاں یہ کی جائے وہاں اس سے بھی بڑی ایک اور دعا کرنی ہے، اور وہ یہ کہ نماز پڑھنا یقیناً ایک اچھا عمل ہے، حج کرنا، قربانی کرنا، ذکر اذکار کرنا، صدقہ دینا، یہ سب، لیکن حقیقت میں انسان کی تو پوری زندگی ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اس کی بندگی میں گزرنی چاہیے۔ اس لیے اس کا اسلام صرف مسجد تک محدود نہیں رہتا، اس کا اسلام خانہ کعبہ کی حدود میں جا کر شروع نہیں ہوتا اور حدود سے نکلنے کے بعد ختم نہیں ہو جاتا۔ اس کا اسلام تو اس کی ذات سے وابستہ ہے، وہ جہاں بھی ہے، جس حال میں بھی ہے، اسلام اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو جناب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے بعد یہ دعا کی کہ اے ہمارے رب، تو ہمیں اپنا مطیع، اپنا فرما بردار، اپنی اطاعت کرنے والا، اپنی عبادت کرنے والا بنا کے رکھ، کیونکہ ہمیں تو ہر حال میں اور ہر صورت میں اپنے رب کا بندہ بن کے اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے۔ جب ایسی بات ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسجد میں تو میں مصطفیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں، لیکن بازار میں، دفتر میں، دکان پہ میں جناب مصطفیٰ علیہ السلام کو نظر انداز کر دوں، یا تمام انبیاء کے رب کو اور کائنات کے رب کو میں فراموش کر دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو میرے ساتھ ہے ہر مقام پر، ہر جگہ، تو مجھے اس سے اپنی وابستگی ہمیشہ قائم رکھنی ہے۔ اس لیے جناب ابراہیم اور اسماعیل یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا کے رکھنا، صرف ہمیں نہیں بلکہ ایک اور ہمیں طریقہ بھی سکھایا کہ جب بھی آپ اپنے لیے اپنے اللہ سے بندگی کی اور عبادت اور اطاعت کی دعا کریں تو فوراً اپنی اولاد کی بندگی کے لیے بھی دعا کریں، یعنی ان کی خیر خواہی۔ اور یہ محبت کی ایک خوبصورت علامت ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی بھلائی تو سوچتے ہی ہیں، لیکن ہمیں ایک رخ دے دیا گیا کہ تم اپنے بچوں کی بھلائی میں صرف ان کا لباس، صرف ان کا کھانا، صرف ان کی رہائش، صرف ان کی ملازمت، صرف ان کی شادی نہ سوچو، بلکہ سب سے عظیم بات یہ ہے کہ اگر میں اللہ کا بندہ ہوں تو میرے بچوں کو بھی اللہ کا بندہ بن کے رہنے کی اور جینے کی توفیق عطا فرما۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری اولادوں میں سے بھی، اور اس میں پوتے نواسے سب شامل ہو جاتے ہیں، پوتیاں نواسیاں سب شامل ہو جاتی ہیں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اپنی اطاعت کرنے والی فرما بردار امت بنا کے رکھ۔ ایک اور بات پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ ہے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، کہ ہمارے رب تو ہمیں عبادت کے طریقے بھی سکھا۔ اور یہ پہلو بہت اہم ہے اس اعتبار سے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کے ہماری شخصیت کے اندر کچھ چیزیں متعین کر دیں، رکھ دیں اور ان کو واضح کر دیا،
پھر دین اسلام پسند کر کے اسے ہمارے لیے منتخب کر دیا، رسول پسند کر کے بنا کے ہمارے لیے اسے اللہ رب العزت نے اطاعت کا مرکز بنا دیا، قرآن مجید پسند کر کے ہمارے حوالے کر دیا۔ گویا کہ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب کیے جا رہے ہیں۔ تو اب جو عبادت کے طریقے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی کہ اللہ ہم تیری بندگی تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے طریقے بھی تو ہی بتا دے تو بہتر ہے، تاکہ ہم بھٹک نہ جائیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی اور آج بھی لاکھوں کروڑوں انسان اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں کر رہے ہوتے، اور شیطان پھر ان کی خواہشات کے مطابق اپنی خواہشات کو شامل کر کے انہیں غلط راہوں پہ لگا دیتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے سمجھدار باشعور لوگوں نے پتھروں کے سامنے سر کیوں جھکا دیا؟ درختوں میں معبود کیسے تلاش کر لیے؟ جانوروں کو اپنا الہ کیسے بنا لیا؟ اور نہ جانے کیا کیا، یعنی اس کی تفصیل میں آدمی چلتا جائے تو حیران ہو جاتا ہے کہ آدمی اپنی حماقتوں میں اس قدر آگے بڑھ سکتا ہے کہ وہ عبادت کے لیے ایسے ایسے کام کہ جو کوئی بھی باشعور اور سمجھدار انسان اختیار ہی نہیں کر سکتا، شیطان نے اس چکر میں بھی اس میں لگا دیا۔ اور آج کل تو سوشل میڈیا کا ایک طوفان ہے، اور ہر گھر کی کہانی اور ہر محلے کی بات آپ کو دکھائی بھی دے سکتی ہے اور سمجھ بھی سکتے ہیں کہ لوگوں نے نمازوں کے طریقے بدل دیے، لوگوں نے حج کے طریقے بدل دیے، لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قربانیوں کے طریقے بدل دیے، اور آدمی بس پریشان ہو کے رہ جاتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے کن راہوں پہ چل پڑے، جبکہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک ایک عمل کروا کے دکھا کے واضح کر دیا کہ یہ کام تم نے یوں کرنا ہے۔ میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھی، مسلمان سب کے سب بارش، سر پہ ٹوپیاں رکھی ہوئیں، اور وہ نماز ادا کر رہے ہیں کہ ایک دائرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، درمیان میں قرآن مجید رکھا ہوا ہے۔ اب قرآن بھی ہے، ٹوپیاں بھی ہیں، داڑھی بھی ہے، بظاہر اللہ اکبر بھی کہہ رہے ہیں، لیکن خانہ کعبہ کے قبلے کو ختم کر دیا، ایک دائرے میں بیٹھ کر اسی قرآن مجید کو سجدہ کر رہے ہیں، اور اللہ اکبر امام صاحب درمیان میں ہی کھڑے ہوئے ہیں، اور اس طرح وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب یقیناً شیطان نے ان کے دلوں میں یہ ڈالا ہوگا کہ بھائی اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہو، اس کی کوئی بھی شکل اختیار کر لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، فرق پڑتا ہے، اس لیے کہ ہم جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں اسی اللہ نے ہمیں عبادت کا طریقہ بھی بتا رکھا ہے۔ اگر بلوچستان کے یا کسی پاکستان میں ایسے بعض علاقے موجود ہیں جہاں لوگوں نے خود ساختہ خانہ کعبہ بنا کر اس کے گرد طواف کرنا شروع کر دیا، پہلے تو یہ بات چھپی ہوتی تھی، لیکن اب تو میڈیا نے ہر چیز کھول کے رکھ دی ہے، تو کیا اس طرح کا عبادت خانہ بنانا اور اس طرح کی عبادت اختیار کرنا یہ ہمارے لیے جائز ہے؟ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کے نئے نئے انداز، تو اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ ابراہیم جیسے عظیم بزرگ اور عظیم المرتبت رسول، وہ اگر کوئی طریقہ اختیار کر بھی لیتے تو ہم کہہ سکتے تھے کہ جناب نبی نے طریقہ اختیار کیا ہے، اور اللہ نبیوں کے طریقوں کی تائید کر دیتا ہے، اس کی حمایت کر دیتا ہے، اور اس کو جائز بنا دیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ نے یہ پسند فرمایا ہے تو اسی کو جاری رکھو۔ لیکن ابراہیم نے ہمیں سکھایا، اس عظیم نبی نے، کہ ہم عبادت کے طریقے بھی اپنے اللہ سے پوچھتے ہیں، کیونکہ اسی کی بندگی کرنی ہے تو پھر طریقہ بھی اسی کا ہونا چاہیے۔ اس اعتبار سے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے بھی سکھا دے۔
اور وتب علینا، اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی کوئی کوتاہی ہو جائے تو ہمارے اس خطا کی توبہ قبول کر لینا، ہمیں معاف کر دینا۔ گویا کہ نبیوں نے بھی ڈر ڈر کے یہ بات شامل کر دی کہ اللہ ہم انسان ہیں، بندے ہیں، تو نے جو سکھایا ہم اس پر عمل تو کریں گے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو تب علینا، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لینا۔ انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور تو ہی سب سے زیادہ مہربان ہے۔ تو ایک مسلمان انسان کو، مومن انسان کو یہ دو تین چیزیں اپنے سامنے مستقل رکھنی چاہیے۔ ایک یہ کہ میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، دوسرا یہ کہ اللہ سے اس عبادت کی قبولیت کی دعا کرنی ہے کہ اللہ تو قبول کر لے، اور تیسرا یہ کہ عبادت کا طریقہ اپنی طرف سے ایجاد نہیں کرنا، بلکہ عبادت کا طریقہ جو اللہ نے بنا کے اپنے نبیوں کے ذریعے سے اور خاص کر آخر میں جناب مصطفیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے جو سکھا دیا ہے، بس وہی طریقہ اختیار کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ استغفار بھی کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو استغفار کرنا بے انتہا عزیز اور پسند ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ایک ایسی دعا سکھائی جو حقیقت میں امت مسلمہ پر ایک فرض کی حیثیت بن جاتی ہے، اور ہمیں تمام تر عبادات کا اسی کو مرکز اور محور سمجھنا چاہیے کہ تمام تر عبادات کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے واسطے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دعا فرمائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ انہی میں سے ایک رسول ان کی طرف بھیج، یتلو علیہم آیاتک، وہ رسول تیری آیتیں پڑھ کے ان کو سنائے، جو اب ہم کر رہے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی، اور اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول کیا۔ ایک بڑا ہی خوبصورت اور بہترین نقطہ ہمیں اس میں سمجھ میں آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ہزار سال پہلے دنیا میں موجود تھے، یعنی اس میں ایک مدت ہے صدیوں کی۔ اس وقت دعا کی، اور دعا قبول کب ہوئی؟ کئی صدیوں کے بعد، یعنی دعائے ابراہیم قبول ہونے میں کئی صدیاں لگ گئیں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کا نظام اپنی مرضی سے چلاتا ہے، اس کے ہر چیز ایک وقت مقرر کے مطابق آگے بڑھ رہی ہے۔ اس لیے دنیا میں کسی مسلمان کی دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، کبھی، چاہے وہ اس کی زندگی میں پوری ہو یا اس کی زندگی میں پوری نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کے بعد ایک عرصے کے بعد جناب یعقوب، جناب یوسف، جناب موسیٰ، جناب ہارون، جناب یحییٰ، جناب مسیح، ان کے درمیان میں جناب داؤد، یہ سارے نبی آتے رہے، لیکن دعائے ابراہیم قبول نہیں ہوئی، یعنی ابھی اس کا نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ اتنے طویل عرصے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے جناب اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے، آپ کے نسب اور آپ کے خاندان ہی سے جناب مصطفیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ انتخاب پہلے ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں وہ لکھا ہوا تھا کہ یہ آئیں گے، لیکن کب آئیں گے، کہاں پہ آئیں گے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں چھپایا ہوا تھا۔ بالکل اسی طریقے سے کہ میرا کل کیسا ہوگا، میرے بچوں کا مستقبل کیسے ہوگا، یہ سب لکھا ہوا ہے۔ ہماری دعائیں اس کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ ان کے ہاں ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیات پڑھ کے سنائے، اور کیا کرے، یعلمہم الکتاب، انہیں کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ، انہیں عقل سکھائے، انہیں دانش سکھائے،
انہیں شعور سکھائے. حکمت دانائی کو کہتے ہیں، وزڈم کو کہتے ہیں. مسلم امت اگر وائز نہیں ہے، عقل مند نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پورا نہیں کر رہی. مسلمانوں کو تو انتہائی عقل مند اور باشعور ہونا چاہیے. اور وہ شعور کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ کتاب کے علم میں سے، قرآن مجید میں سے. قرآن مجید میں سے یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے ایک طویل عرصہ گزر چکا، سینکڑوں بار یہ بات سنی بڑے بڑے پروفیسر سے کہ جناب یہ آپ جو مسئلہ پیش کر رہے ہیں اس کے لیے دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان یہ کہتا ہے. پھر وہ اس کی کتاب کا حوالہ دیتا ہے کہ فلاں کتاب میں اس سائنسدان نے، اس فلسفی نے یہ لکھا تھا، اور ہم اس کی بات سن کر سر دھنتے ہیں کہ ہاں اتنے بڑے آدمی نے اگر یہ بات کہی ہے تو پھر ٹھیک ہی کہی ہوگی. تو کیا ہمیں اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ دنیا بھر کے تمام سائنسدان، تمام فلسفی، تمام دانشور، تمام پروفیسرز ایک طرف اور یہ قرآن مجید دوسری طرف، یہ کلام اس سے زیادہ بہتر، اس سے زیادہ اچھا، اس سے زیادہ مضبوط اور محکم، اس سے زیادہ وزڈم والا ہے. تو پھر ہم جو زیادہ بہتر ہے اس کو کیوں نہ انتخاب کریں، اس کو کیوں نہ چنیں؟ وہاں ہم نہیں آتے اور پھر دائیں بائیں بھٹکنا شروع کر دیتے ہیں اور شیطان کے ہاتھ میں شکار ہو جاتے ہیں. اس لیے حج کا، قربانی کا، روزے کا، عبادات کا، سب کا بنیادی مقصد اس کتاب کو سمجھنا ہے، اس کتاب کی تعلیمات کو جاننا ہے. اور فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس کتاب کے ذریعے سے رسول ان انسانوں کا تزکیہ کرے، یعنی ان کو پاکیزہ بنائے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی غالب ہے اور تو ہی حکمت والا ہے. تو سامعین گرامی، یہ جو ذو الحج کا مہینہ انشاءاللہ کل یا جو بھی چاند کے بارے میں اعلان ہوگا جب شروع ہو، تو عبادت کا جو سلسلہ پہلے سے جاری ہے، ہم سب ہر سانس پہ عبادت کر ہی رہے ہیں، لیکن کچھ ایام اسپیشل ہو جاتے ہیں خصوصی طور پر، اس میں زیادہ توجہ اختیار کی جائے. اور صرف ایک بات کہہ کے آج کی اس ملاقات کو ہم روکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان 10 ایام کو ایسی فضیلت دے رکھی ہے کہ سال بھر میں اس طرح کی فضیلت کسی اور مہینے میں نہیں آتی. ان 10 ایام میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام ایام کے مقابلے میں زیادہ روزے رکھا کرتے تھے. 9 ذو الحج کا تو ہے ہی، لیکن پورے 10 ایام میں روزے رکھے جا سکتے ہیں. قربانیاں آپ لوگ خریدیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، اور یہ چاروں کام، آیات کو جاننا، حکمت کو سیکھنا، کتاب کو پڑھنا اور سمجھنا، اور اپنے کردار کو بہتر بنانا، اس کو مقصد بنائیے. اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے، اور جو لغزشیں، کوتاہیاں، خطائیں ہو جائیں انہیں معاف فرما دے، اس سے درگزر فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.